یہ انجینئر کی کیا اوقات ہے؟ تو اور میں اس عقیدے پہ ہیں جس عقیدے پہ غوث پاک تھے. یعنی شیخ عبد القادر جیلانی المتوفی 561 ہجری وہ اپنی عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی انجینئر کی کیا اوقات ہے، ہمارے تو عقیدے وہ ہیں جو شیخ عبد القادر جیلانی کے عقیدے ہیں. اس کی کتاب غنیت الطالبین سے نماز کا طریقہ بتا سکو، اس میں وہی طریقہ لکھا ہوا ہے جو بخاری اور مسلم میں ہے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھنا. تو تم غوث پاک کے عقیدے پہ کہاں سے آگے بھائی؟ اسی کتاب غنیت الطالبین میں تمہارے غوث پاک نے اور ہمارے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تم حنفیوں کو گمراہ جہنمی فرقہ لکھا ہے. ہاں مصباحی صاحب نے کہا کہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ہے. تو اس کو جواب دینا چاہیے تھا کہ آپ کا عقیدہ اسی طرح نہیں. اگر نماز عقائد میں شامل نہیں ہوتی، نماز عبادات میں شامل ہوتی ہے. حضرت امام عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فقہ حنبلی سے تعلق رکھتے ہیں. وہ وضو کے 10 فرائض لکھتے ہیں. اسی طرح امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رفع الیدین کرتے تھے، تو جو ان کے مقلدین ہیں وہ بھی رفع الیدین کرتے ہیں. اور امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رفع الیدین منسوخ ہے حدیث کی روشنی میں. تو جو ان کی تحقیق پر رلائی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ منسوخ ہے. کئی ایسے بزرگان دین ہیں جو شافعی ہیں، رفع الیدین کرتے ہیں، ہم ان سے پیار کرتے ہیں. کئی ایسے اللہ کے ولی ہیں جو حنبلی ہیں، ہم ان سے پیار کرتے ہیں. کوئی مالکی ہم ان سے پیار کرتے ہیں، کوئی حنفی ان سے پیار کرتے ہیں. جہاں تک عبادات کے اختلاف کا تعلق ہے وہ الگ ہے. لیکن آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ آپ نے اندھا جواب دیا ہے. آپ کو جواب یہ دینا چاہیے کہ ہاں آپ کے عقیدے ان کی طرح نہیں ہیں. آپ تو عبادات پر لے آئے، آپ رفع الیدین پر لے آئے. رفع الیدین کرنا کیا ہے؟ جو کرتے ہیں اس کو مستحب جانتے ہیں، سنت جانتے ہیں. آپ کے نزدیک تو نبی علیہ السلام کی سنت فالتو ہے. اس نے کئی ویڈیوز میں کہا ہے کہ نبی علیہ السلام جو سنتیں ادا کرتے تھے وہ فالتو ہیں، فضول ہیں. آپ کو شرم کرنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین جو آپ علیہ السلام سنتیں کرتے تھے اس کو تم فضول کہہ رہے ہو، اس کو تم فالتو کہہ رہے ہو. تو تمہارے نزدیک رفع الیدین تو فالتو ہونا چاہیے، اس پہ تمہیں غصہ ہی نہیں ہونا چاہیے. اور جو مصباحی صاحب نے عقائد کی بات کہی ہے اور آپ نے عبادات کی بات کی. اور دوسرا حنفیہ، امام شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے کہیں نہیں لکھا کہ حنفی جہنمی ہے. نعوذ باللہ، تو نے جھوٹ بولا ہے. یہ پوری کتاب میرے پاس ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی غنیت الطالبین. تمام یا 73 فرقوں کا یہاں ذکر کیا ہے. کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ جناب حنفی و جہنمی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. مرجیہ کے 12 فرقوں کا ذکر کیا ہے، اس میں ایک غسانیہ ہے. تو مترجمین نے گھسیڑ کے حنفیہ غسانیہ کہا. امام صاحب کی جو اصل کتاب ہے اس میں صرف غسانیہ ہے، اس میں حنفیہ نہیں ہے. لیکن مترجمین نے ڈنڈی مار کے حنفیہ غسانیہ. اگر حنفیہ غسانیہ بھی ہو تو وہ مرجیہ کے ہیں، اہل سنت کے نہیں. اس نے اپنے پمفلیٹ میں ریسرچ پیپر میں لکھتا ہے کہ اہل سنت میں سے دیوبندی بریلوی. تو کون ہے یہ؟ اہل سنت میں سے، مرجیہ میں سے نہیں ہے. تو جو غسانی ہے وہ مرجیہ میں سے، ان کو جہنمی کہا ہے، اہل سنت کو نہیں کہا. اور جو غسانی تھا وہ اپنی بات کو بڑھانے کے لیے کہتا تھا کہ میرا وہی نظریہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ. حالانکہ امام ابو حنیفہ کو وہ نظریہ نہیں تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں. غسانی فرقے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے تھے، وہ گمراہ ہیں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو مانتے ہیں، تمام حنفی مانتے ہیں. تو حنفی کون ہے؟ اہل سنت ہیں. جو جن کو گمراہ کہا گیا، جہنمی کہا گیا ہے، وہ مرجیہ ہیں، وہ غسانیہ ہیں، وہ اہل سنت نہیں ہیں. تو اس نے اندھا جواب دیا اور خود اس نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی کئی مرتبہ توہین کی کہ نبی علیہ السلام کی سنتیں جو ہے فالتو ہیں. تو جواب سیدھا دیا کرو. اس نے عقائد کی بات کی تو عقائد پر جواب دو نا. الٹا کہہ دیا جناب شیخ عبد القادر جیلانی کو جہنمی کیا ہے؟ جھوٹے ہو، لعنت ہو تم پر، جھوٹ بولتے ہو. کسی کتاب میں دکھاؤ جو اصل کتاب ہے غنیت الطالبین، اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے.